انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو ایک آیت کا وظیفہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کی مالی پریشانی کا خاتمہ، آپ کے کاروبار میں برکت۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، دکانداری نہیں چل رہی، کسی نے بندش کر دی، رشتوں پر بندش کر دی۔ جو بھی ہو انشاءاللہ مالی پریشانی، ہر قسم کی بندش انشاءاللہ العزیز چند ہی دن کے وظیفے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ صرف قرآن پاک کی ایک آیت پوری زندگی کے لیے، پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ صرف قرآن پاک کی ایک آیت، قرآن پاک کی ایک آیت پوری زندگی کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے کافی۔ بس آپ اس کا وظیفہ پڑھیں، اور میں جو طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے دکان میں برکت نہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں، آپ سودا صرف لاتے ہیں، اس میں برکت نہیں، چینی میں برکت نہیں، آٹے میں برکت نہیں، گھی میں برکت نہیں، تو سارے گھر میں بھی برکت، دکان میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، انشاءاللہ پوری زندگی برکتوں کا مرکز بن جائے گی، پوری زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ بس ایک آیت کا وظیفہ کریں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ میرے خود غرضی پر مبنی نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی شرط، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا۔ تو 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ، دوسری شرط رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ پر یقین نہ ہو، شک ہو رہا ہو، تو پھر اس کا وظیفہ کا کام کرے گا۔ حدیث قدسی کے مطابق، حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا تو اسی کے مطابق میں معاملہ فرماتا ہوں۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، میری دعا رد نہیں فرمائے گا، تو حدیث قدسی کے مطابق، اس کے یقین کے مطابق وہ وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت شک کر رہا ہو اللہ پہ کہ میں نے تو بہت وظائف پڑھے یار، کبھی بھی قبول نہیں ہوئے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو تو پہلے شک ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اور اعتماد کے ساتھ، اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفہ صحیح طریقے سے آپ پڑھنا سیکھ چکے ہوں، یہ نہیں کہ غلط ملت پڑھ رہے ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ان ہدایات پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے۔ ان ہدایات پر عمل، آپ تو جلدی سکپ کر کے وظیفے کی طرف آتے ہیں نا، اب آپ اسکپ کر کے گئے، آگے بڑھتے ہوئے وظیفے کی طرف بتائیں کہ وظیفہ کیا ہے۔ تو اگر آپ ان پہلے والے شرطوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وظیفہ نہ پڑھیں، ایسے تکلیف نہ اٹھائیں، پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں ذکر کا ثواب ہوگا آپ کو، وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر غالباً آیت نمبر 8، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہی ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا دکان چمک جائے گا۔ آپ کے دکان پہ اتنا گاہک آئیں گے کہ آپ بھی تک جائیں گے، انشاءاللہ لائنیں لگ جائیں گی، انشاءاللہ آپ کا خوب برکتیں ہی برکتیں،
گھر میں برکت نہیں، گھر میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے معمول بنا لینا ہے، ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا۔ ہر نماز یعنی 5 نمازوں کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو دن میں کتنا ہوا؟ 35 مرتبہ۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے دکان میں برکت ہو، تو 41 بار اول و آخر 3 بار درود شریف اور درمیان میں 41 بار یہی آیت، یہی دعا پڑھیں، اور اس پانی پر دم کر کے اس دکان میں چھڑک دیں، خصوصاً کونوں میں چھڑک دیں، گھر میں چھڑک دیں، گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، کاروبار کی جگہ جہاں بھی آپ کا کاروبار ہے وہاں چھڑک دے، سارے کونوں میں چھڑک دے، انشاءاللہ برکت ہی برکت، برکتوں کا خزانہ ہے۔ آپ کے تمام مشکلات اس دعا سے حل ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی دعا ہے، اس میں اتنے اثرات ہیں کہ آپ شروع کر کے خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بابرکت دعا اور کتنی بابرکت آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔